الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس کائنات کی تخلیق کی اور تخلیق کے بعد اس کی ہر قسم کی ضرورت، وہ روحانی ضرورت ہو یا جسمانی ضرورت ہو، دونوں قسم کی ضرورتوں کا انتظام بھی اسی ذات نے کیا۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس مشن کی تکمیل کے لیے تمام انبیاء کے آخر میں بھیجا، جو مشن آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اپنے وقت میں پیش کیا، اس کی طرف انہیں دعوت دی، اور اسی مشن کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا، اور انہوں نے آ کے سب سے پہلے وہی اعلان کیا جو تمام انبیاء کرتے رہے، اور جس کی طرف تمام انبیاء اپنی امتوں کو دعوت دیتے رہے۔ اور وہ دعوت کیا تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ،
اے لوگو میں اسی مشن کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہذا میری تمہیں یہ دعوت ہے کہ آؤ اس کلمے کو قبول کرو، قولوا لا الہ الا اللہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ یعنی جتنے انبیاء بھی آئے، جتنے رسول آئے، انہوں نے آ کے لوگوں کو یہی دعوت دی کہ اے لوگو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مصائب میں کام آنے والا نہیں، لہذا اسی اللہ کی طرف آؤ، وہی رب ہے، وہی خالق ہے، اور جو خالق ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ اور یہی وہ دعوت تھی جس دعوت کو سننے کے بعد وہ قوم جو اس نبی کو صادق اور امین کہتی تھی، اور وہ قوم جو آپ کے اوپر اپنی جانوں کو نشاور کرنے والے تھے، اور وہ قوم جو اس اعلان سے پہلے آپ کے ہر فیصلے پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوتی تھی، لیکن وہی قوم مخالف ہو گئی۔ مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ کیا وہ رب کو نہیں مانتے تھے؟ یعنی وہ لوگ اللہ کو تسلیم کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے سوال کریں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ اللہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، وہ کون ہے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے وہ اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا اور کس نے مردہ زمین کو زندہ کیا، تو جواب میں کہیں گے اللہ۔ یعنی اللہ کو تو وہ مانتے تھے، پھر وجہ کیا تھی؟ وہ کیوں رسول اللہ کے مخالف ہوئے، اور کیوں انہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، اور کیوں آپ کو لہو لہان کیا گیا، کیوں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شیب ابی طالب میں بند کر کے کئی سال تک معاشی اور اقتصادی ہر قسم کا بائیکاٹ کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ اور بھی ہیں جو اس کے متحد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں کیا دعوت دی
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ آپ کی یہ دعوت تھی کہ اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور سب کچھ باطل ہے۔ ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ، ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خالص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ یعنی آپ کی یہی دعوت تھی کہ جس میں یہ شبہ پڑے کہ اللہ کی تعظیم اور مخلوق کی تعظیم ایک جیسی ہو رہی ہے، اس طرح کی تعظیم مخلوق کی نہیں ہونی چاہیے، اور جو حصہ خالق کا ہے وہ بندوں میں نہیں ہونا چاہیے، وہ بندوں کو نہیں دینا چاہیے۔ وہ حق اللہ کا ہے، وہ اللہ کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا، حیوان اور جانور بھی پیدا کیے، پھر دونوں کی خوراک کا انتظام بھی کیا۔ تو آپ نے دیکھا ہے، آپ کا مشاہدہ ہے، سب کا مشاہدہ ہے کہ جانور جب اپنی خوراک کھاتا ہے تو وہ سر کو نیچے جھکاتا ہے، خوراک کی طرف جھکاتا ہے۔ چوپائے جب چارہ کھاتے ہیں تو وہ چارے کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان سے اس بات کا تقاضا کیا کہ انسان تیری گردن میرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے، حتیٰ کہ دنیا کے سامنے بھی نہیں جھکنی چاہیے۔ لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا اور اسے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کے اپنے منہ کی طرف لے آؤ۔ تو نے نوالے کے سامنے، خوراک کے سامنے، دنیا کے سامنے نہیں جھکنا۔ تیرا سر اگر جھکے تو رب کے سامنے جھکے۔ سمجھ آئی نا عقلی طور پہ؟ یعنی عقلاً بھی اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے فضیلت والا ہے، اور اس کی فضیلت اسی میں ہے۔ تمام مخلوق اپنے کھانے کے سامنے، اپنی غذا کے سامنے جھکتی ہے، لیکن اے انسان، تیرے رب نے تیری تخلیق ایسی کی ہے کہ تجھے تیری غذا کے سامنے نہیں جھکایا۔ تجھے یہی حکم دیا ہے تو نے اس رب کے سامنے جھکنا ہے جس نے تجھے غذا عطا کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا۔ کوئی نماز ایسی ہے جو سجدے کے بغیر قبول ہو؟ نماز پڑھنی ہے، اگر سجدہ نہیں کرنا، رکوع نہیں کرنا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ لیکن ایک نماز ایسی بھی ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تیرا رکوع بھی معاف، تیرا سجدہ بھی معاف، تیری نماز قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے میت پڑی ہے۔ اب تیرا کام یہ ہے کہ میت کے سامنے نہ جھکے، چاہے وہ نبی کی میت ہو، چاہے کسی ولی کی میت ہو، چاہے کسی محدث کی میت ہو، چاہے کسی عام آدمی کی میت ہو۔ اے انسان،
تیری نماز بغیر رکوع کے اور بغیر سجدے کے قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے حکم دیا ہے کہ میرے بندے تیرا سر جھکے تو میرے سامنے جھکے، میرے سوا کسی اور کے سامنے تیرا سر جھکنا نہیں چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں ہر نمازی کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ باعث بینی سے یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، آتی ہے کہ نہیں دعا؟ ذرا پڑھ لو، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سب سے پہلے اس بات کا اعلان کروایا کہ اے میرے بندے اعلان کر کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اگر کسی کو نماز آتی ہے، نماز کا ترجمہ آتا ہے، تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، اس کا سر کبھی کسی قبر کے سامنے نہیں جھک سکتا، اس کا سر کبھی کسی پیر کے سامنے نہیں جھک سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کو یہی حکم دیا ہے کہ اے میرے بندے تیرا مقام، تیری شان یہ ہے کہ تیرا سر جھکے تو تیرے رب کے سامنے جھکے اور کسی کے سامنے تیرا سر نہ جھکے۔ اور یہی وہ جھگڑا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کا تھا۔ آپ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر بچہ بھی یہ پڑھتا ہے، بڑا بھی پڑھتا ہے، جوان بھی پڑھتا ہے، بوڑھا بھی پڑھتا ہے، عورت بھی پڑھتی ہے، مرد بھی پڑھتے ہیں۔ اس بات کا ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ اقرار ہوتا ہے۔ وہ بھی پڑھتے ہیں جو قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور وہ بھی پڑھتے ہیں جو صرف رب کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عربی عبارت میں اگر یہ کہہ دیتے نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو عبارت بالکل صحیح تھی، درست تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہلوایا، بلکہ ایاک ضمیر کو پہلے ذکر کیا ہے، مفعول کو پہلے ذکر کیا ہے، جس سے اس بات کی تخصیص کی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے بزرگ حافظ محمد اسماعیل روپڑی رحمہ اللہ کا آپ نے شاید نام سنا ہو، جو بڑے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے ان کی تقریر بھی سنی ہو۔ وہ تقریر کرتے ہوئے جب یہاں پہنچتے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہی اور بھی اگر ہوتا نعبدو کا تو اس کا معنی تھا ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نعبدو کا معنی ہے ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہاں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہی اور بھی کا مفہوم سمجھنے کے لیے وہ یہ مثال بیان کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک عورت وہ ہوتی ہے جو فحشہ ہے،
جو کوٹھوں پہ بیٹھتی ہے اس کے پاس جو آتا ہے وہ اسے کہتی ہے میں تیری بھی ہوں. اور ایک پاک دامن شریف عورت بیوی وہ اپنے خامد کو یہ کہتی ہے کہ میں تیری ہی ہوں. تیری بھی اور تیری ہی، اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ کیوں جی؟ آپ کس کو پسند کرتے ہیں، ہی والی کو یا بھی والی کو؟ یعنی ہر شریف آدمی، ہر پاک دامن آدمی وہ کبھی ایسی عورت کو پسند نہیں کرے گا جو یہ کہے کہ میں تیری بھی ہوں. وہ اسے ہی پسند کرے گا جو کہے گا میں تیری ہی ہوں. اور اسی لیے میرا رب بھی اسی اپنے بندے کو پسند کرتا ہے جو یہ کہے کہ اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہے. اور یہی وہ اختلاف تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ شیبہ کا. وہ آپ کے مخالف کیوں تھے؟ اس لیے کہ آپ کہتے تھے میں ایک ہی اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں بلاتا ہوں. وہ کہتے تھے اللہ بھی ہے اور بھی ہیں. اور اس لیے قرآن نے تذکرہ کیا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اے پیارے پیغمبر، جب آپ ایک رب کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں. آج بھی کتنی مخالفتیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی بگڑی بنانے والا نہیں. ہم وہ کہتے ہیں امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، امداد کن در دین و دنیا شاد کن، از رنج و غم آزاد کن یا شیخ عبد القادرہ. اور ہم کہتے ہیں قل اللہ ینجیکم، اللہ کے سوا تمہیں کوئی نجات دینے والا نہیں. تم پیر عبد القادر کو پکارتے ہو، ہم کہتے ہیں پیر عبد القادر رحمہ اللہ وہ اللہ کے بندے تھے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن وہ خالق کی جگہ نہیں لے سکتے. خالق ہے. بگڑی بنانے والا کون ہے؟ امداد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مصیبت میں کام آنے والا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب ایک اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، تو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی حاجت روا مانتے ہیں ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں، ان کے دل آگ سے جلنے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، ان کی بھی ان کی بھی تعریفیں کی جاتی ہیں، ان کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے. اذا ہم یستبشرون، اس وقت وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اور وہ جب ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کہ ایک رب ہی سارے کام کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ رب کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، مخلوق کے اوپر قیاس کرتے ہیں. حالانکہ
اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ جیسی کوئی ذات نہ دنیا میں ہے نہ آسمان میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے توحید بیان کرتے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے تو ایک دفعہ کفار مکہ کہنے لگے کہ آپ ہر روز ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ ہمیں ذرا اپنے رب کا تعارف تو کرواؤ، تمہارا رب ہے کون اور اس کی کیا صفتیں ہیں؟ جب انہوں نے تعارف مانگا، اللہ کے نبی نے اللہ سے استدعا کی کہ اے اللہ یہ مجھ سے تیرا تعارف مانگتے ہیں، میں ان کو تیرا تعارف کیا کرواؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی کہ اے پیارے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کی اسے ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم مثل بھی کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ یہاں کہتے ہیں نا لاسانی، پڑھتے ہیں نا آپ فلاں لاسانی سرکار، کیا وہ رب ہے؟ لاسانی تو رب ہے، لاسانی جس کا کوئی ثانی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں، وہ کون ہے؟ وہ رب ہے۔ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ نے یہ اعلان کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ای الذنب اکبر، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہیں نا، کیا معنی؟ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ ای الذنب اکبر، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ اللہ کے علاوہ تو کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا، اگر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، دھوکہ دینا گناہ ہے کہ نہیں؟ ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، کسی لڑکی کو اغوا کرنا گناہ ہے، گناہ مانتے ہیں نا؟ زنا کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، گویا کہ ہر قسم کے گناہ ہیں۔ شراب پینا، زنا کرنا، ڈاکہ ڈالنا اور جو بھی گناہ کر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اگر کوئی کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے، تو کیا وہ غیرت مند انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اسے مار دوں؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لوں
تو کیا میں گواہ تلاش کرتا پھروں؟ میں تو اللہ کی قسم اسے قتل کر دوں گا، بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ دیکھو سعد کتنا غیرت مند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اور اللہ کی غیرت دیکھیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود انہیں رزق بھی دیتا ہے، انہیں اولادیں بھی دیتا ہے، انہیں صحت بھی دی ہوئی ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک کی معافی نہیں ہے، مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب یا تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں میں تمہاری بگڑی بناتا ہوں، جس طرح آج کل لوگ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ بیدی ساحل لنا اشکالنا۔ اے اللہ کے رسول ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری مدد فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ آپ نے سکھایا کہ اے اللہ، اے میرے امت کے لوگوں، اگر تم کسی مصیبت میں ہو تو اپنے رب کو پکارو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ اور اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اے پیارے پیغمبر آپ ان کو بتا دیں کہ تیرا رب مختار کل ہے، رب کے سوا اور کوئی مختار کل نہیں ہے۔ مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل ذلک من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی وہی تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالک من شیء، کیا تم جن کو مشکل کشا مانتے ہو، تم جن کو دادا کہتے ہو، تم جن کو حاجت روا کہتے ہو، اور تم نے جن کے بارے میں یہ مشہور کر رکھا ہے وہ تو فرشتوں سے روحیں بھی چھین لاتے ہیں، وہ روحیں واپس بھی لے آتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کام کر سکے؟ سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ اے لوگو اللہ پاک ہے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں جو یہ کام کر سکے۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے یہ بات کہی ہے، اے مال کے کل، اے خال کے کل، اے راز کے کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف تیرا، جیسے حکم دیا تب می برسا، اے مال کے ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، قادر وہ نہیں جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی بنانا تو دور رہا
ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو میری بات کو غور سے سنو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، تمہیں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو اور اس پہ غور و فکر کرو، اور پھر تم اپنے عادات پہ اور اپنے اعمال پہ غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کرو کیا تم حق پہ ہو یا غلط کام کر رہے ہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے نوالے سے کچھ چھین کے لے جاتی ہے تو وہ سارے مل کے اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ماننے والے بھی جن کو مانا جاتا ہے سب کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر کی نہیں جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس کی طاقت پار لگائے، مجبور رہا محبوب تیرا کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا۔ کیا آج بھی تم نہیں دیکھتے کہ یہ پانی آیا کس طرح بہا کے لے گیا؟ کیا کوئی بابا کوئی طاقت اللہ کے سوا ایسی تھی جو ان کو بچا سکتی؟ نوح علیہ السلام کے سامنے، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، طوفان آتا ہے، جہاز پاس ہے، کشتی پاس ہے، بیٹے کو کہتے ہیں ونادا نوح ابنہ وکان فی معدل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ پیغمبر کے سامنے بیٹا پانی میں غرق ہو جاتا ہے لیکن پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا۔ کیوں؟ رب کا حکم، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اور ادھر یونس علیہ السلام پانی میں ڈوب گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ وظنون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس نے پکارا اے اللہ، تو بیٹھ گیا تھا وہ کشتی میں۔ یونس نے پکارا اے اللہ، تو بیٹھ گیا تھا وہ کشتی میں۔ وہ اللہ اے اللہ کیسے کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یہ خیال نہ کرنا وہ تو اللہ کے نبی تھے، اس لیے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی مصیبت میں پھنسا ہوا میرا مومن بندہ اس یقین کے ساتھ مجھے پکارے گا جس یقین کے ساتھ یونس نے پکارا تھا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح آپ نے ان مومن بندوں کو بھی نجات دلائیں گے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ اور زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں، اور ایک مریم کے پاس بے موسمہ پھل دیکھا تو پوچھا ہے یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کہنے لگی
کہ یہ بے موسمہ پھل میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کو دینا چاہتا ہے بغیر موسم کے دے دیتا ہے۔ تو وہاں زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ جب اللہ مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، میری جوانی ڈھل گئی ہے، اگرچہ اب وہ عمر نہیں رہی جس عمر میں اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن رب تو رب ہے، وہ ایسے موسم میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ وہیں کھڑے پکارتے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ، اولاد دینے والا تو ہے، میں نے مانگ لیا ہے، اس یقین سے مانگا ہے کہ تو مجھے دے گا۔ اللہ نے اسی وقت اعلان کروا دیا، فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ اللہ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ نے فرشتوں کو یہ کہا کہ میرے فرشتوں، میرے بندے کو بتا دو اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، اور وہ بیٹا بھی ہوگا، بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا، بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا۔ اللہ نے پھر دیا بیٹا، کیوں؟ اس لیے کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ سجدے کے لائق اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، کتنا بڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ کو تو یہ چوپائے بھی سجدے کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو نہ سجدہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، کیا تو اگر میری قبر کے پاس سے گزرے کیا تو اسے سجدہ کرے گا؟ وہ کہنے لگے، نہیں اے اللہ کے نبی، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، یہ بات سن لے، سجدہ اس ذات کے لائق ہے، حی لا یموت، جو زندہ ہے، جسے موت نہیں آنی۔ سجدے کے لائق وہی ذات ہے، وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اے میرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، میں وہ اللہ ہوں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند تو کیا کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ وہ رب، وہ اللہ سجدے کے لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحین مساجدا۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت بھیجے جنہوں نے اپنے نبیوں کی اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور آج کتنے مسلمان ہیں جو قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ ہم قبروں کے مخالف نہیں، قبروں کی زیارت کے مخالف نہیں، ہم کہتے ہیں زیارت کرو، تجارت نہ کرو۔ یہ جو نیک لوگ ہیں ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی ایک مکھی کی وجہ سے ایک جہنم میں چلا گیا اور ایک جنت میں چلا گیا۔ مسند امام احمد میں روایت ہے کہ دو آدمی سفر پہ تھے، راستے میں ایک بت تھا یا قبر تھی، ان کا یہ دستور تھا کہ اس قبر سے یا اس کے بت کے پاس سے کوئی شخص بغیر نیاز یہ نہیں گزر سکتا، اور وہ دونوں مسلمان تھے۔ جب وہاں سے ان کا گزر ہوا تو وہاں کے ملنگوں نے کہا کہ ہم تو یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے جب تک تم ان کی نظر نیاز نہ دو۔ انہوں نے کہا تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ان کو نظر دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا اگر کچھ نہیں ہے، ایک مکھی پکڑو تو اس کے نیاز چڑھا دو، وگرنہ تم آگے نہیں جا سکتے۔
پھر تمہاری موت ہے۔ ایک نے اپنی جان بچانے کے لیے مکھی پکڑی اور اس کی نیاز دے دی، اور دوسرے نے کہا کہ میری جان تو جا سکتی ہے، میں مکھی بھی اس کی نظر نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور جس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھانے سے انکار کر دیا تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو قتل ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے اپنی جان بچانے کے لیے شرک کیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ شرک اتنی بری بلا ہے، شرک اتنا برا عمل ہے کہ تمام نیکیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اور ایک اللہ کی عبادت کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، کیونکہ توحید پہ قائم رہنا، سنت کے مطابق عمل کرنا آج کے موجودہ دور میں انتہائی مشکل ہے۔ ہمارے اہل حدیث بھائی وہ بھی کئی بدعتوں میں شامل ہو چکے ہیں، حالانکہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم حدیث کے سوا کسی اور بات پہ عمل نہیں کرتے، لیکن کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ان کے اندر بھی آ چکی ہیں۔ اس لیے قرآن و سنت ہی اصل چیز ہے، اس پہ عمل کرو، اور توحید کا عقیدہ یہ نجات کا باعث ہے۔ اگر توحید کے عقیدے میں کچھ ملاوٹ ہوئی تو یاد رکھو قیامت کے دن نجات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر عمل میں بدعت کی ملاوٹ ہو گئی، سنت کے ساتھ بدعت کی ملاوٹ ہو گئی تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اور سنت پہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔